بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ختم قرآن کا حکم کیا ہے؟ تو بھائی پہلے تو سب سے پہلے ہم اس لفظ کو ختم کریں، ختم قرآن کو ختم کریں۔ ختم قرآن نہیں ہوتا، تکمیل قرآن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ختم بخاری نہیں، تکمیل بخاری۔ تو ختم کروانا یعنی جیسے لوگ کہتے ہیں قرآن خوانی کروانا، قرآن خوانی، نعت خوانی، ثنا خوانی مطلب پڑھنا۔ تو ختم قرآن جو ہوتا ہے یہ اصل میں تکمیل قرآن ہوتا ہے یا قرآن خوانی کروانا ہوتا ہے۔ تو اس کی اصل میں دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ مکان، دکان یا کوئی نیا گھر ہے، نئی فیکٹری ہے، ہوٹل ہیں، جس طریقے سے لوگ کچھ لوگوں کو بلوا لیتے ہیں، تو یہ ایک رقیے کی طرح ہوتا ہے، جیسے دم ہوتا ہے، دم یعنی آپ یوں سمجھیں کہ برکت کے لیے کیا جاتا ہے، یہ کوئی باقاعدہ عبادت نہیں ہے، مطلب کہ کوئی سنت واجب یا فرض نہیں ہے۔ جب یہ فرض سنت واجب نہیں ہے تو اس کی دلیل قرآن پاک کے اندر یا حدیث پاک کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی موجود ہے، اس لیے یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ کام نہیں تھا۔ اب دوسری قسم آ جاتی ہے کہ کسی کے مرنے پر باقاعدہ قرآن خوانی کروانا، یہ ایک عبادت بن گئی ہے، لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ضروری کیوں سمجھتے ہیں؟ ایک تو اس لیے کہ جی اگر نہیں کروائیں گے، میں نے ایک آدمی سے خود پوچھا، اس نے کہا کہ جی اگر نہیں کروائیں گے تو مرنے والے کی روح بھٹکتی رہتی ہے، کہ پہلا دوسرا اور تیسرا اور چوتھا نہیں کروائیں گے تو اس کی روح بھٹکتی رہے گی۔ تو بھائی یہ ہے نا ہندوؤں والا عقیدہ، ان لوگوں کے اس طرح کے عقیدے ہوتے ہیں کہ روح بھٹکتی پھرتی، وہ گئی بس ختم۔ دوسرا یہ کہ جی اگر نہیں کروائیں گے تو رشتہ دار کیا کہیں گے؟ تو بھائی یہ ہے نا مشرکوں والا عقیدہ کہ ایک طرف سے عبادت کرو اور دوسری طرف سے رشتہ داروں کی خوشنودی لو بیچ میں، اگرچہ وہ اس سے بھی خوش نہیں ہوتے اکثر۔ تو اب ایک طرف رشتہ دار ہیں اور ایک طرف اللہ اور اللہ کا رسول ہیں اور ان کا حکم ہے۔ اگر تو مرنے کے بعد رشتہ داروں کے پاس جانا ہے تو ٹھیک ہے، اگر مرنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں حاضری دینی ہے تو بھائی آپ دیکھ لیں کس کو اختیار کرنا ہے۔ اب جو اس کی شرائط ہے نا وہ بڑی عجیب سی ہیں، وہ ذرا میں آگے بتانے والا ہوں، وہ ذرا لازمی سنیے گا، انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے سن کے، سمجھتے ہو؟ پیسے نہ آئے، سواد نہ آئے تو پھر پیسے واپس کر دیجیے۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال پر یہ قرآن خوانی نہیں ہوئی، صحابہ کرام نے نہیں کروائی، تو اب کہاں سے آ گئی؟ تو اب اگر کوئی کرواتا ہے تو محترم اس کا جواب بھی وہی دے گا جنہوں نے کروائی ہے، ہم نہیں دیں گے یا کوئی اور نہیں دے گا۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، کچھ ذرائع سے مجھے معلوم ہوا، میں نے کسی قریبی آدمی کو فون کر کے باقاعدہ پوچھا تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ اتوار کے دن انتقال ہوا ہے، بیچ میں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا چھوڑ کر ہم نے جمعرات کو جا کر قرآن خوانی کروائی تھی، بیچ کے دنوں میں بیانات وغیرہ ہوتے رہے تھے، خیر بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بالکل نہیں کر سکتے، بالکل جائز نہیں ہے؟ تو بھائی جواب اس کا یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، مگر اپنی اپنی جگہ پر رہ کر، لیکن اس میں کچھ شرائط نہیں لگائیں۔ جیسے کچھ لوگ شرائط لگاتے ہیں، وہ شرائط کیا ہیں کہ جی فلاں کام ہونے چاہیے اور فلاں کام نہیں ہونے چاہیے اور ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مثلا کہتے ہیں جی جب قرآن خوانی کرائی جائے نا تو لوگ بہت زیادہ آئیں گے تو اس کے لیے ایک بڑا سا ہال ہو، ٹھیک ہے، قرآن خوانی کے بعد پھر کھانا بھی بے مثال ہو اور اس میں روٹیوں سے بھرا ہوا ایک رومال ہو، جس برتن میں کھانا لا کر رکھا جائے وہ ایک بڑا سارا تھال ہو جس میں ایک طرف چاول اور دوسری طرف دال ہو، اور اس میں فروٹ جو لایا جائے اس میں تربوز بھی لال و لال ہو، اور ساتھ میں بیچ میں رکھا ہوا مولانا صاحب کے لیے مال ہو۔ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پیر صاحب بلائے جائیں دعا کے لیے وہ اشرف جمال ہو، اور بیان کے لیے آنے والا مفتی جمال ہو، نعت خان بتارا جس کو بلایا جائے نبینا حافظ، اس کو نہ اپنا ہوش ہو نہ حال ہو، مگر نعت پڑھنے میں باکمال ہو اور اس کی آواز میں سر ہو اور تال ہو، کھانے سے پہلے وہاں سے نہ اٹھنے کی کسی کی مجال ہو، سمجھتے ہو؟ اور قرآن خوانی کا باقاعدہ اس کے لیے دوست احباب کو کال ہو، اور جب کھانا شروع ہو جائے تو پھر کھانے کا اس طریقے سے استحصال ہو کہ کھا کھا کے برا حال ہو اور پھر وہاں سے اٹھنا ہی محال ہو، اور پھر اس کے بعد جناح ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب کو کال ہو اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ان کے اوپر بھی ملال ہو کہ کوئی اس طریقے سے کھاتے ہیں، تم ایک نمبر کے جاہل نہیں ہو بلکہ جوہال ہو، اور جس حال میں بٹھایا جائے وہ ذرا تھوڑا سا کچن کے یا بورچی خانے کے نال ہو تاکہ وہاں سے سہولت کے ساتھ کھانا وہاں پر ارسال ہو، ٹھیک ہے بھائی۔ وہاں پر بیٹھ کر یہ لوگ خاک پڑیں گے، جب خوشبو ان کی کھانے کی سن کر ان بیچاروں کا برا حال ہو، تو دھیان سارا خوشبو کی طرف ہے تو پڑھنے میں کہاں دھیان ہوگا؟ اور پھر آخر میں مجھ سے یہ سوال ہو کہ مولانا صاحب آپ نے ہماری کھیریں اور حلوے اور کھانے سارے بند کر دیے ہیں،
اب ہمارا بھی تو کوئی پرسان حال ہو. تو پھر بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی قرآن خوانی کرنے والا بس گھر کا جنجال ہو, سمجھے ہو, گھر کے یعنی کہ گھر کے افراد اگر کسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لے نا, اپنا آپس میں دعوت وغیرہ نہ دی جائے لوگوں کو, لا حرج فی, کوئی اس میں حرج نہیں ہے, سمجھتے ہو بھائی. تو اصل میں کچھ دنوں سے کچھ غمگین سی باتیں چل رہی تھیں, تو میں نے کہا تھوڑا سا محفل کو کچھ تو زعفران کر لیں تاکہ ذرا تھوڑا سا غم تھوڑا سا ہلکا ہو جائے. تو بھائی اگر کچھ ذرا شرائط ایسی ہوں جو میں نے کچھ زائد لگا دی ہوں تو اس کے لیے میری طرف سے معذرت, اور وہ بھی فی الحال ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی میرے اوپر اعتراضات کی بوچھال ہو جس کا سننا میرے لیے محال ہو. معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے جی بھائی, معاف کیجئے گا. بہرحال جو باتیں کہی ہیں سنی